السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں ٹھیک ہوں فی الحال، کیونکہ آج میں آپ کو بہت ضروری بات بتانے والی ہوں۔ 2 دن سے میری آئز میں اتنا شدید درد ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ جانے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے اور یہ کیوں درد ہو رہا ہے۔ میں کالج سے یا کوچنگ سے آتی ہوں تو میری آئز میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بالکل عجیب سا پین ہے۔ میری آئی میں پین ہوتا ہے تو میں ٹیوب وغیرہ استعمال کرتی ہوں جس سے مجھے آرام مل جاتا ہے، لیکن فی الحال میں 2 دن سے استعمال کروں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ میں لٹرلی میری آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلے جا رہے ہیں، مجھ سے اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ میں نے آپ کو اپنی آئز دکھائی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ میری آئز ہے جو میں لگاتی ہوں، اس کے پیچھے جو بیک میں جو جگہ ہے، یہاں میرا یہ جو اندر والا پارٹ ہے یہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے نا اس میں بالکل بہت زیادہ سویلنگ ہو جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ ابھی تو وائٹ ہو رہا ہے، لیکن جب میں فوراً اتارتی ہوں بہت زیادہ ریڈش ہونے لگ جاتا ہے۔ اور مجھے کینسر بھی ہے تو ماما بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہیں کہ اللہ نہ کرے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اور مجھے کیوں درد ہو رہا ہے، اور میرا درد صحیح بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ماما بہت زیادہ اس وجہ سے پریشان ہے۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی بتا چکی ہے کہ ایک آنکھ تو اس کی نکال دی گئی تھی بچپن میں، دوسری آنکھ میں بھی ٹیومر موجود ہے، تو 2 دن سے یہ بتا رہی ہے کہ بہت زیادہ تکلیف ہے، آنکھ میں درد ہو رہی ہے، ریڈ بھی ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیے ہم نے، تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور میں ویسے ہی اتنی پریشان ہوں ان کے پاپا کی وجہ سے، ان کی دانت کی تکلیف تھی اتنی، اور اب اس کا ہم ہر 6 منتھ بعد اس کا چیک اپ کراتے ہیں، 6 منتھ ہونے والے ہیں، تو میں نے ڈاکٹر سے کہا ہے، اپوائنٹمنٹ لی ہے کہ اس کا چیک اپ کروا لوں، آئی ایگزامینیشن، تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، کرم کرے اپنا، اور میری بچی کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میں نے اتنی پریشانی میں ڈاکٹر سے بات کری ہے، کیونکہ میں ان کی پرانی پیشنٹ ہوں، ان کو میرا سارا سب کچھ پتہ ہے، انہوں نے مجھے بچپن سے ٹریٹ کرا ہے، اور ان کا میسج آیا ہے کہ انہوں نے ہاسپٹل چھوڑ دیا ہے اور وہ باہر ملک چلی گئی ہیں، تو انہوں نے دوسرے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہمیں دی ہے کہ آپ آ جائیں، لیکن ہم کیسے جائیں؟ ہمارے ماموں اسلام آباد میں اور ہمیں کراچی میں رہتے ہوئے بھی ہمیں یہاں کے راستے وغیرہ کچھ بھی نہیں پتہ، کیونکہ ہم لوگ گھر میں رہتے ہیں، ہم لوگ کہیں زیادہ باہر وغیرہ نہیں جاتے۔ ماما بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہیں، کیونکہ ڈاکٹرس وغیرہ بھی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ پین ہو رہا ہو، کچھ الگ محسوس ہو رہا ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا کینسر پھیل رہا ہو۔ تو ماما اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے کہ اللہ نہ کرے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے اور یہ پین کیوں ہو رہا ہے۔ کوئی لے کے جانے والا بھی نہیں ہے، میرے ماموں جو ہیں وہ فی الحال اسلام آباد میں، اور میرے جو دوسرے ماموں ہیں وہ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ٹائم نہیں مل پاتا۔ اپنی ماما کو روتا دیکھ کر مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو رہا، میں بھی کل سے روئی جا رہی ہوں کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ مجھے موت سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا، بالکل بھی نہیں لگتا، لیکن میں تو پھر ایک ماں کی بیٹی ہوں نا، اس کو تو درد ہوگا، انہوں نے مجھے اتنی مشکلوں سے پالا، اتنا بڑا کیا، اور پھر مجھے کچھ بھی ہو جائے، مجھے فیور تک ہو جائے، میری ماما اتنا زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ تو میری آئز کا مسئلہ ہے، میری آئز کے مسئلے میں میری ماما بہت زیادہ سیریس ہو جاتی ہیں اور میرے بابا دونوں، اور یہ بالکل بھی کسی بھی چیز میں کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن میں اپنے ماموں کا ویٹ کروں کہ میرے ماموں آ جائیں جلدی سے اور پھر میں ہاسپٹل چلی جاؤں، کیونکہ میری آئز میں بہت زیادہ پین ہے۔ میں اس لیے گلاسز اتارے کہ آپ لوگ کو بھی دکھا سکوں میری آئز، یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل اندر سے بھی ریڈ ہو رہی ہے۔ یہ ابھی بہت زیادہ کم ہے، پہلے بہت زیادہ ہو رہی تھی، کیونکہ میں ٹیوبس وغیرہ لگا رہی ہوں، ڈاکٹر نے مجھے بتائی تھی، وہ میں ابھی استعمال کر رہی ہوں، جب بھی یہ اتنی بہتر ہے، ورنہ یہ بہت زیادہ تھی۔ فیملی، میں آپ سے بس اتنا کہوں گی کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں بھی آپ لوگ کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھتی ہوں، اور میرا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور میری ماما، میرے پاپا، میرے پورے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ پھر میری ڈاکٹر بھی چلی گئی ہیں، مجھے دوسری ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا،
ان کو میرا مسئلہ پتہ نہیں سمجھ آئے نہ آئے، کیونکہ وہ بچپن سے مجھے دیکھ رہی تھی اور تو ان کو میرا سب کچھ پتہ تھا۔ مجھے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا پلیز، اور میرے بابا کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے بابا کو صحت دے اور ہماری پریشانیاں دور کرے، ہماری نہیں سارے مسلمانوں کی، کیونکہ ہم جب دوسروں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہیں تو اپنی پریشانی کم لگتی ہے۔ میں جب بھی ہاسپٹل میں جاتی ہوں نا، مجھے جب دوسرے بچوں کو دیکھتی ہوں نا جنہیں کیمو تھراپی ہو رہی ہوتی ہے، جنہیں لیزر لگ رہی ہوتی ہے، ان کی مائیں اتنا تڑپ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے بچوں کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہوتا ہے جو بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ کسی کو کینسر ہو، اور خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو۔ مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا، حالانکہ میں اس مرحلے سے گزر چکی ہوں، لیکن میں برداشت نہیں کر سکتی کسی کو اس طرح۔ وہ لوگ کتنے زیادہ ویک ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ خود کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کی مائیں ان کو لے لے کے جا رہی ہوتی ہے، ان کی مائیں ان لوگ کو آ رہی ہوتی ہیں، ان کے سر پہ، آئی برو پہ، یہ جو ہماری پلکیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف وہ گنجے ہوتے ہیں، کیونکہ کیمو اتنی خراب ہے، ان کے بال وغیرہ سب کچھ گر جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں۔ اور بس ہاسپٹل جاؤ تو اپنا دکھ بہت کم لگتا ہے اور دوسرے کا دکھ زیادہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور بس آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میرا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ آئے۔ میں اپنے ماموں کا ویٹ کروں کہ میرے ماموں آئے اور میں ہاسپٹل جاؤں، کیونکہ جب سے میرے بابا کو فالج ہوا ہے تو وہی مجھے لے کے جاتے ہیں اور آتے ہیں۔ میری ماما اتنا زیادہ نہیں جاتی باہر، نہ میرے ساتھ ہاسپٹل، میرے بابا ہی مجھے لے کے جاتے تھے، تو میرے بابا کو پتہ تھا اور اب میرے ماموں کو پتہ ہے، تو میں ان کا ویٹ کر رہی ہوں وہ آئیں تو پھر میں اپنا چیک اپ کراؤں، تاکہ میرے دل کو تسلی ہو۔ میری جب نظر ویک ہوئی تب ہم لوگ اتنا زیادہ پریشان ہو گئے کہ میری ایک ہی آنکھ ہے، میں کس طرح دیکھوں گی، کس طرح نہیں دیکھوں گی۔ تو فیملی، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میرا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو، جس طرح کا ہم لوگ سوچ رہے، جس طرح کا میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ اتنے بڑے مرحلے سے گزرے تو ہم لوگ کے ذہن میں بس یہی بات آتی ہے۔ اور ڈاکٹرز نے بھی ہمیں اس طرح کا کہا ہے کہ جب تھوڑا سا بھی کچھ ہو تو آپ فوراً ہمیں بتائیے گا اور ہمارے پاس آئیے گا۔ بس میں یہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کسی کی بھی باپ کا جو سہارا ہے وہ ان سے نہ چھینے، کیونکہ انسان بہت زیادہ محتاج ہو جاتا ہے دوسروں کا، ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ یقین کریں میری نظر اتنی زیادہ کمزور ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی میں پڑھائی کرتی ہوں۔ میری ماما نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا کہ یہ پڑھائی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، تو ڈاکٹرس نے کہا تھا جی کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جتنی زندگی رکھی ہے انسان نے وہ جینی ہو، اور مجھے بالکل بھی اپنی موت سے ڈر نہیں لگتا۔ لوگوں کو لگتا ہوگا اور لوگوں کو لگتا بھی ہے کہ نہیں ابھی ہم نے نہیں مرنا، ابھی ہم نے اپنی زندگی جینی ہے، مجھے نہیں لگتا، مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا اپنی موت سے۔ وہ موت تو برحق ہے انسان کو آنی ہے، آج ہے کل ہے۔ تو بس میں اتنا چاہوں گی کہ آپ میرے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے گا جو پریشان ہیں، اور میرے لیے یہ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ نہ کرے میرا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ آئے۔ تو میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گی، تب تک اپنا خیال رکھیں اور میری چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔